نعبده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر نقص اور عیب کے نپاک تعریف، خوبی، وصف اور مقام، مدحت، ثنا، بلندی، رفت اور شان ساری کائنات دے خالق یعنی بناون والے، مالک یعنی اختیار رکھن والے، مدبر نظام چلاون والے تنہا اور یکتا اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال خاص اور مختص ہے۔ اللہ دیاں بے شمار رحمتاں، بے انتہا برکات، بے حد و حساب درود اور سلام دا نزول ہوئے سید ولد آدم، خاتم النبیین، النبی الامی، نبی بشیر و نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مقدس اور مزکہ ہستی تے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر دی امت دے وچ جڑے اون نبی دے اُتے اول پہلے ایمان گھنن، اللہ نے انہیں کو اپنے خاص انعامات اور رحمت نال نوازی۔ شریعت دی بولی اچ دین دی اصطلاح اندر انہیں لوگیں کو صحابی آکھیا میں دے۔ ہر نبی دے صحابہ دی اللہ نے انتہائی افضل، اشرف اور اعلیٰ مرتبت شان بنائی ہے۔ لیکن جویں سارے انبیاء دے سلسلہ نبوت دے وچوں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ نے شان اور رفت سب تو زیادہ بنائی ہے، ایویں ہی اللہ نے پیغمبریں دے صحابہ دے وچوں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابے دی شان بھی ہر نبی دے صحابہ تو زیادہ بنائی ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی دے فضائل، مناقب، انہیں دی شان اور انہیں دی عظمت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ کوشش کرے ساں جو توارا وقت ضائع نہ کراں، لیکن نال درخواست بھی کرے ساں کہ تساں توجہ رکھسو تاکہ میں گال تو کو سمجھا سکاں۔ او عظیم انسان، او عظیم صحابی جہاں اج ذکر مقصود ہے،
تاریخ بغداد دے وچ جلد 7 صفحہ 281 دے ہوتے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دے بارے لکھے کہ یہ وہ عظیم انسان ہے جرا 20 سال شام دا گورنر رہ گئے اور اگلے 20 سال پوری اسلامی سلطنت دا امیر اور بادشاہ رہ گئے، یعنی ایسا عظیم مسلم حکمران ہے جن 40 سال حکومت کی تھی، جنہیں دی وفات سن 60 ہجری رجب دا مہینہ 15 تاریخ 15 رجب جمعرات دے روز تھیندی ہے۔ این عظیم انسان دا عظیم صحابی رسول دا نام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خال المومنین سیدنا و مولانا محبوبنا و محبوب المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، انتہائی تدبر والا، بڑے دھڑلے تے حلم والا عظیم انسان ہے جڑا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف صحابی بھی نہیں، آپ دا سالہ بھی ہے، آپ دی گھر والی سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھائی اور نبی سیدہ سالہ بھی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تعارف واسطے میں تبع تابی امام شیخ الاسلام معافی بن عمران رحمہ اللہ جنہیں دی وفات سن 185 یا 86 ہجری دے وچ تھیندی ہے، انہیں دا کول تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ شیخ الاسلام امام معافی بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن معاویۃ کاتبہ معاویۃ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ۔ امام معافی بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہو، میں تو کو نبی دے صحابی امیر معاویہ دا تعارف کراواں۔ فرمیندن یہ عظیم انسان دا پہلا تعارف اے ہے صاحبہ، اے نبی دا یار اور صحابی ہے، این دے کنے وڈا درجہ دنیا تے کوئی نہیں امت دے وچ۔ فرمیندن و سحرہ، نبی سیندہ سالہ ہے، آپ دی گھر والی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہم ان دا بھائی ہے۔ و کاتبہ، نبی سیندہ لکھاری ہے، لکھاری کہیں جائے صرف خطوط لکھ دے، فرمیندن نانا و امینہ علی وحی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی وحی اور قرآن لکھن تے امیر معاویہ کو امین بنائیں دی ڈیوٹی لئیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں دے فضائل اور انہیں دے مناقب انہیں ایام دے وچ بیان کرن دی اشد ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سارا نادان طبقہ اور بالخصوص ساری نوجوان نسل جڑی سوشل میڈیا دا استعمال کریں دی، سوشل میڈیا تے آون والے کم علم اور نادان قسم دے لوگ جنہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف سپیشل ایک کمپین چلائیے، پورے باقاعدہ منصوبہ بندی دے نال اے باور کراون دی کوشش کیتی اور اہل سنت دے عقیدے کو ٹھیس پہنچاون دی کوشش کیتی کہ امیر معاویہ دے صحیح فضائل کوئی نہیں، حالانکہ بندہ جڑے ویلے صحابی بن ونجے، جڑے انسان کو صحابیت دا ٹھپا لگ ونجے، صحابیت دی مہر لگ ونجے، بھاویں اون دے بارے بیا ایک کلمہ ہی فضیلت دا ثابت نہ ہوئے، پیغمبر دا صحابی ہونا ہی کائنات دے اندر سب تو بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے دیں اللہ دے قرآن دے وچوں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے وچوں، آپ دے صحابہ دے اقوال اور اعمال اور افعال دے وچوں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے آئمہ سلف صالحین محدثین دے فرمان دے وچوں اے 4 گالیاں تو نال کرن دا ارادہ رکھدا۔ وقت جتنا ساتھ دے سی انشاءاللہ اتنا گفتگو رب دی توفیق دے نال کرے سا، توجہ رکھسو انشاءاللہ ضرور ایمان تازہ ہو سی۔ قرآن مقدس 3 سورت دا نام آل عمران، آیت نمبر 152، رب کریم نے صحابہ دے بارے ایک اصول دسے، قاعدہ دسے، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،
اے کائنات والو تو کو کوئی بندہ بھی آکھے فلاں صحابی کے نے فلاں غلطی تھی ہے ایسے ہی صحابی فلانے نال نعوذ باللہ جنگ جھگڑا تے جھیڑا کیتا، رب فرمے دے میں 14 صدیاں پہلے تو کو ایک قانون تے اصول پیارے نا تورے نبی دی زبانی اپنے قرآن دے وچ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اے پیغمبر دے صحابیوں میں تو کو معاف کر چھوڑی۔ نبی دا ہر صحابی معاف ہے۔ توجہ رکھا ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے، سادہ عقیدہ ہے پیغمبر معصوم عن الخطا ہوں دے، گناہ کو حکم ہے جو نبی دے نیڑے نہیں ملنا۔ میرے لفظیں تے توجہ کریں، امتی کو حکم ہوں دے تائیں گناہ دے نیڑے نہیں ملنا، لیکن نبی دے بارے گناہ کو حکم ہے تائیں نبی دے نیڑے نہیں ملنا۔ اگر امتی کے نے گناہ ہو ونجے امتی صحابی ہوئے، رب دا قانون ہے فرمائے افا انکم میں صحابی دی زندگی چونیا غلطیاں معاف کر چھوڑیں دا۔ ایک کون پہ آدھے کہیں اخبار دی روایت ہے، قرآن مقدس سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 152 معاویہ دی عظمت دے تک دوجی آیت سناواں، سورت دنا سورت آل عمران بھی قرآن پاک دی آیت نمبر 155 رب کریم فرمے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہو جڑے ویلے معاملہ تساں صحابے دا آوے میں رب قانون وٹا چھوڑیں دا رہنا، غلطیاں تے خطاواں گناہ توڑے کے نے بھی سرزد ہو سکدن، خطا دا امکان انسان ہومن دے ناتے تساں صحابہ کے نے بھی ہے، لیکن رب فرمے دے توارے بارے سارا قانون ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میں اللہ نے نبی دے ہر صحابی کو دنیا دے اندر ہی اندیاں غلطیاں معاف کر چھوڑے۔ تے جڑے بندے کو اللہ اندیاں غلطیاں دنیا تے معاف کر چھوڑے، تو میں انسان اسے مسلمان اسے کلمہ پڑھ دے سے یقین کوئی نہیں کیری غلطی تے توبہ کیتی سے پتہ نہیں رب معاف کریں دے یا نہیں کریں دا، کیا خیال ہے؟ کہیں انسان کوئی یقین نہیں، امید رکھتے ہیں رب معاف کرے سی، توبہ کیتی سے کہیں غلطی تے اللہ بخش چھوڑے سی، لیکن یقین نہیں سے رکھ سکتے۔ صحابی دا تے عام امتی دا فرق ہے، صحابی کے نے غلطی ہو ونجے بل یقین صحابی کو اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے۔ ہی واسطے میں اپنے نوجوان بھائیں کے نے این بات دا اے انہیں دی خدمت دے اندر انہیں دے گوش گزارن دی کوشش کرے سا اور اے بات سمجھاون دی کوشش کرے سا۔ کوئی بھی بندہ جڑے ویلے تو اہل سنت ہیں، اسا سارے سننے دا کوئی بھی طبقہ ہے اہل سنت دا، کہیں دا بھی یہ عقیدہ کوئی نہیں جو صحابی خطا کار ہیں نعوذ باللہ یا انہیں کو اللہ نے سزا دیونی ہے، نانا اہل سنت دا عقیدہ کہ اللہ نے پیغمبر دے ہر صحابی کو معاف فرمایا ہوئے۔ کوئی بھی بندہ تے کو جڑے ویلے کہیں صحابی دے بارے کوئی تاریخی بات کوئی بات دنیا دی کہیں کتاب دے وچوں پیش کرے تیں اے عرض کرنی ہے جو سورت آل عمران دے وچ آیت نمبر 152 آیت نمبر 155 رب نے دسیا ہے جو میں نبی دے ہر صحابی کو معافی دیتی ہوئی ہے۔ صرف اتھیں ہی بس نہیں، اللہ نے معاف کرن دے بعد پیغمبر دے ہر صحابی کو جنت بھی دیتی ہوئی ہے۔ تو سا سن دے وے نا 10 صحابہ کو تو نبی سی نے نا گھن کے دسے جو فلانا فلانا جنتی ہے، اے تا نا گھن کے کنفرم جنتی ہیں، انہیں دے علاوہ بھی جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سارے دے سارے جنتی ہیں۔ ایک گال میں کھوکھلا دعویٰ نہیں، قرآن مقدس سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کائنات دا رب فرمے دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے میرا یارہ تیرے ہر یار دے نال میں اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہوئے۔ اللہ دا وعدہ سچا ہوں دے یا کوئی نا؟ اللہ دا وعدہ سچا ہے، بال یقین سچا ہے، بال جزم سچا ہے۔ رب دے کیتے ہوئے وعدے دے اندر جھوٹ دا نہ ہون دا قطعاً امکان کرنا بھی کفر ہے، ان دے اندر کوئی جھوٹ دا پہلو اور شعبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر صحابی رسول دے نال کلن وعد اللہ الحسنہ، رب فرمائے دے پیغمبر دے صحابی ہو تساں جیرے بھی ہوئے نویں ہوئے یا پرانے ہوئے، شروع دے اندر ایمان کھینا ہو یا بعد دے اندر پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہوئے، میں ہر صحابی نال اللہ نے جنت دا وعدہ کر چھوڑے۔ اج او بندہ گال کرے صحابی دے بارے جن کو اپنا ہی پتہ کوئی نہیں جو میں کو جنت ملنی ہے کوئی نا، اج دے کہیں انسان کو یہ بات کنفرم یقین نال کوئی آگ سکتے دلیل نال آگ سکتے جو میں جنتی ہوں، تو میں امید رکھ سکتے ہیں جو نیک عمل ودے کریں دے ہیں، کلمہ پڑھن سے نبی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنے ودے ہیں،
ہو سکتے امید ہے جو سارا رب سکو جنت دے سی تو میں امید رکھی وے دیں جنت دے جن دے بارے جنت دا یقین رب نے قرآن چی وے کیا خیال ہے کئی انسان کو رب اجازت دے سکتے جو جن دے نال جنت دا وعدہ تھیا پیا ہوئے اون دے بارے کوئی حرزہ سرائی کرن رہے ہیں آئے قرآن مقدس ہی چوڑا سہم جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہوئے کیڑی شے دا وعدہ کیتا ہوئے گفتگو سمجھ اندی بھئی کس سے کہانیاں تا منی سناونیاں تے کو حدیثاں سنے سا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنے سا یا اللہ دے قرآن دیاں آیات سنے سا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی ایک قرآن دیا 3 آیتاں سن چکی چوتھی آیت قرآن مقدس 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 33 جڑی خطبے دے وچ میں تیرے سامنے پڑھی ہے اللہ فرمائے دے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا اے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ توری امت دے وچ مظلومن شہید تھی گئے میں اون دے ولی وارث کو غلبہ تے سلطنت عطا کرے سا ایک قرآن دے لفظ ہی نہیں ذرا دا مفہوم سمجھی قرآن نے اصول لے سے فرمایا جیڑا مسلمان ہے حاکم ہے نیک انسان ہے متقی پرہیزگار موحد آدمی ہے اگر وہ مظلومن شہید ہو گئے میں اون دے ولی وارث کو دنیا تے ایک دفعہ غلبہ تے سلطنت اللہ ضرور عطا کرے سا ہی آیت کے نے الموجم الکبیر للطبرانی جلد دا صفحہ 320 دے ہوتے مفسر قرآن عالم اہل بیت نبی سیندے چاچے دا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے قرآن پیادہ سیندے جڑا ظلمن شہید ہو ونجے اللہ دے ولی وارث کو غلبہ تے سلطنت دینا ہوں دے فرمے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید تھے ہن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دے ولی اور انہیں دے وارثن اللہ نے قرآن دے وچ اشارہ دیتے جو امیر معاویہ کو خلافت بادشاہ عطا کرے استدلال میرا نہیں آج دے کہیں عالم دا نہیں آج دے کہیں سنی مولوی دا فتوہ نہیں صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان صحیح سند دے نال موجم کبیر طبرانی حدیث دی کتاب بڑی معروف کتاب ہے عبداللہ بن عباس فرمائے قرآن دی آیت کے نے میرا استدلال ہے جو رب معاویہ کو بادشاہ بنے سی یہ 4 آیتاں ہی نہیں امیر معاویہ دی فضیلت دے وچ آئندے کے ناگو تے چل دے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے وچ اس عظیم انسان دی عظمت کتنا ہے یقین نال میں بل یقین آدھا اگر تے توجہ اور ایمان دے درجات دے نال این بات کو سمجھا انشاءاللہ تیرے ایمان وچ بھی اضافہ دی سی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت بھی تیرے دل اندر جنم گن سی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حدیث دی کتاب دنا الموجم الکبیر للطبرانی جلد 11 صفحہ 88 حدیث نمبر 11178 پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں اول حاض الامر نبوت و رحمت اے میرے امتیو میری امت دا پہلا دور نبوت والا ہے رحمت والا ہے حدیث سمجھا ہے ذرا امت دا پہلا دور کیڑا ہے نبوت والا نال رحمت والا وہ اللہ دے رسول دا دور ہے آپ دا عہد مبارک ہے فرمایا ثم یکون خلافتا و رحمتا میری امت دا دوجھا دور خلافت والا رحمت والا خلافت والا تے نال اتنے کچھ سمجھ اسی آخر جو میں لفظیں دے زور کیوں کھڑا دینا خلافت والا تے نال رحمت والا دور ہے ایک خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں دا دور ہے ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ثم یکون ملکن و رحمتن میری امت دا تریجا دور جڑے ویلے شروع تھی سی او ملکن بادشاہی والا دور ہو سی رحمتن رحمت والی بادشاہی ہو سی کیڑی بادشاہی ہو سی لوگ ادن سی معاذ اللہ نعوذ باللہ امیر معاویہ دی بادشاہی نا انصافی والی گئی ظلم والی ہی اللہ دے رسول کیا فرمایا پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ثم یکون ملکن و رحمتن تریجا دور ایسی بادشاہی والا جڑی بادشاہی رحمت والی ہو سی آپ دسا امتی دی گال فائق ہوندی یا کائنات دے امام دی گال آلہ ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی دی جلد 4 صفحہ 478 تے لکھے فرمائیں اتفق العلماء علی ان معاویہ افضل ملوک هذه الامه شیخ الاسلام فرمائیں اسا سنی تمام علماء دا اتفاق ہیں بات دے اوتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ این امت دا افضل ترین بادشاہ ہے اس امت دا کون ہے
افضل ترین بادشاہ پیغمبر پہ فرمیندن جو معاویہ رضی اللہ عنہ دی بادشاہی رحمت والی. اے معاویہ دی حدیث وچوں پہلی فضیلت آپ دی بادشاہی کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمیندے اے بادشاہی رحمت والی, اے بادشاہی رحمت والی. آلوچی حدیث سنا پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2924. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں اول جیش من امتی, اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبو. اے میرے امتیو جیڑا بھی میری امت دا پہلا گروہ سمندری جہاد کرے سی. خشکی تے اللہ دے رسول نے بھی خود جہاد فرمایا ساری زندگی. فرمایا سمندر پار جڑے ویلے پانی دے وچ لے وے سی اگو تے ون کے مختلف فتوحات کرے سی اور ون کے جہاد کرے سی. قسطنطنیہ دے بھی الفاظ اندر ہوں تے ون کے حملہ کرے سی. نبی سی فرمیندن او پہلا لشکر جے سمندری جہاد کیتے فقد اوجبو حدیث دے لفظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے انہیں اپنے ہوتے واجب کر کے دی. کیا فرمایا نے؟ واجب کر کے دی. محدثین کہنے پوچھتے ہیں جو واجب دا معنی کیا ہے. فتح الباری اہل سنت عظیم محدث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری دی جلد 6 صفحہ 103 تے لکھے اے فعلوا فعلا واجبت لہم بہ الجنہ. معاویہ نے او جہاد کیتے جنے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمیندن جائیں اے سب تو پہلے جہاد کیتا اللہ اندے تے جنت واجب کر چھوڑے سی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی تو پہلی فضیلت رسیم آپ دی بادشاہی رحمت والی. اج پکئی ونی معاویہ دے فضائل رضی اللہ عنہ لوگ ادن سے دی فضیلت کوئی نہیں. اے حدیث ہے یا فضیلت یا کوئی نہ. آپ دی بادشاہی رحمت والی اور آپ دے اوتے جنت واجب ہے. اور صرف جنت واجب نہیں, اللہ دا پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمیندے تریجی حدیث معاویہ دی فضیلت دے وچ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم اہل سنت دی چوٹی دی کتاب ہے. اسا سنی جتنا بھی مکاتب فکر ہے نا ساری معتبر ترین کتاب بخاری تو بعد صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم دی حدیث نمبر 1912 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایویں آپ نے نیندر کی تھی, آپ کو اونگ گئی نیند رہی ہے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ڈٹھے. کیا ڈٹھے اللہ دے رسول نے؟ توجہ کریں ذرا. خواب ڈٹھے نے. پیغمبر دا خواب سچ ہوندے یا کوئی نہ؟ اللہ دے رسول دا خواب وہی ہوندی ہے. رسول دا خواب کیا ہوندے اللہ دی؟ تیرا سارا خواب سچا بھی ہو سکتے, جھوٹا بھی ہو سکتے, صحیح بھی ہو سکتے, غیر صحیح بھی ہو سکتے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب دے بارے اہل الحدیث دا اہل سنت دا عقیدہ ہے جو پیغمبر دا ہر خواب سچا اور اللہ دی وحی ہوندی. نبی سے فرماتے ہیں ناس من امتی ارزو علیہ غزاتا فی سبیل اللہ یرکبون سبج هذا البحر ملوکا علی الاسرہ. پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیندر دے وچوں آپ دی اکھ مبارک کھلی تے مسکرا پین. پوچھن والی نے پوچھے اللہ دے رسول نیندری چ اٹھے وے مسکریں دے کیوں پے؟ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میں کو اللہ نے میری امت دے کچھ لوگ دکھائیں جڑے سمندری جہاد پہ کرنے. کیا کرنے پہن؟ توجہ ہے. سمندری جہاد پہ کرنے ہیں. اللہ دے رسول ول کیا تھا, نتیجہ کیا نکلے؟ فرمایا ملوکن علی الاسرہ میں ڈٹھے جنت وچ بادشاہیں علی کر تختیں دے اوتے بیٹھے ہوئے. اے او انسان جندے بارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمیندے صرف جنتی نہیں جنت دا بادشاہ ہے. تے کو تے جنت دا ایک نکا جا حصہ نصیب تھی پوے تے بڑی بات سمجھی تو اون دے بارے زبان درازی پیا کریں دی جے کو پاک رسول سچے خواب وچ دے دا پے جو جنت دے اندر بادشاہاں لے کر تخت براجمان ہے. اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث دے وچ تریجی فضیلت نبی سے فرماندے جنتی بادشاہ ہے. کون ہے؟ جنتی بادشاہ ہے. چوتھی حدیث اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان جامع ترمذی دی حدیث نمبر 3842. اور میں جتنا بھی حدیثاں پڑھساں این مسجد کے گھن کے مسجد الحرام تک میں ہر حدیث دی سند دا ذمہ دار ہاں. دنیا دا کوئی عالم کسے مکتبہ فکر دا کہیں تے کو اے نہ ثابت کر رہی تھی جو پڑھی ہوئی فلانی حدیث ضعیف کمزور ہے یا رسول تو ثابت نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جامع ترمذی دی حدیث نمبر 3842 عبد الرحمن بن ابی امیرہ میرے پاک نبی دا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے میں اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سونے آمی پاک رسول دعائیں دیں دے پہن. کیا کرنے پہن؟ آتو امیر معاویہ کو برا بھلا دی
او دے بارے اپنی زبان تان کو دراز کریں نہیں، اپنی زبان آلودہ کریں نہیں. اللہ دے رسول کے نے تو پوچھ پاک رسول معاویہ کو دوئیں بیٹھا دیں دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے دعا کتنا پیاری دیتی ہے. فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہدی بھی وہدی بھی ولا تعذبہ. نبی سے نے 5 دعائیں دیتے ہیں ہک کے موقع تے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جے کو نبی دعائیں دے وے وہ فضیلت شان والا ہوندے یا کوئی نا. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پہ رہے دے. سادہ جی مثال ہے. اج تو میں ویندے ہیں نیک لوگیں کے نے ویندے ہیں، علماء کے نے ویندے ہیں، نیک لوگیں دی مجلس سے باندھے ہیں سیاں سارے کتے دعا فرما جو کیا دیں سارے کتے. اگر تو کہیں نیک کے نے من کے دعا کرا میں سمجھ نہیں تیری شان ہے جو اللہ تیرے دعا کو قبول کرے سی سونی گال ہے. لیکن اون شخص دی عظمت دے کیا کہنے جے آکھیا بھی نہیں کنڈ پیچھو پاک رسول کائنات دا امام صلی اللہ علیہ وسلم دوئیں بیٹھا فرمائے دے. فرمایا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، ایسا بنا جو اے خود بھی ہدایت تے ہوئے اور این دی وجہ کنے لوگ ہدایت تے آمن. نبی دی دعا چیک کریں. فرمائے خود بھی ہدایت تے ہوئے ہی دی وجہ کنے لوگ ہدایت تے آمن. اور تے کو شاید سمجھ نہ آوے جو سا کو ہدایت دا معنی نہیں ہندا. اج ہدایت دا معنی پکئی ونی. ہدایت دا معنی ہوندے جنت دے رستے تے نکل پاونا. ہدایت دا معنی آدن اللہ تے کو ہدایت رے وے. ہدایت دا معنی یاد رکھ. ہدایت دا معنی ہوندے جنت دے راہ تے ٹرنا. اے میرا عنوان نہیں، دلائل بہت سارے ہیں. ہدایت دا معنی صرف یاد رکھ کے ونی قرآن و سنت تو ثابت ہے. ہدایت دا معنی جنت دے راہ تے ٹرنا. نبی دعا پیا کریں دے اللہ کریمہ میں دعا کریں دا معاویہ خود دی جنت دے راہ تے ٹردا ویندا ہوئے این دے پچھو لگن والے این دی وجہ کنے لوگ بھی جنت پہ ویندے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی فضیلت ہے. 4 حدیثاں تھی کہ نا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت دے وچ. آپ 5ویں حدیث فضائل الصحابہ اہل سنت دے عظیم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 1748. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی تھی عن الارباز بن ساریۃ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وهو يدعون الى السحور سمیتہ یقول حلم الی الغداء المبارک وسمیتہ یقول اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقہ العذاب. ارباز بن ساری اللہ دے پاک رسول دا صحابی فرمے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے ایک نوار اللہ دا رسول رمضان دے مہینے چ این حدیث دا ذرا سیاق سباق سمجھی. رمضان المبارک دا مہینے سحری دا وقت ہے. مہینہ بھی برکت والا ٹائم بھی برکت والا. سحری برکت والا ٹائم ہی رمضان برکت والا مہینہ ہی. تے گال کہندی تھی دی پی اللہ دے پاک رسول دی جرا خزانہ برکت دا. کیا ہے برکت دا؟ خزانہ ہے. اللہ دا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان برکت والا مہینہ، پیغمبر دی زبان برکت والی، سحری دا وقت برکت والا. صحابی فرمیندن ساکو سڈیں دے پین او میرے صحابہ سحری تیار روزہ رکھ گنو سحری کر گنو. ادن میں سندا پیا جو اللہ دے رسول ہوں برکت والے ٹائم برکت والی زبان نال دعا پہ کرندن اللہ کریمہ معاویہ کو قرآن دا علم عطا کر، ان کو حساب دا علم عطا کر، ان کو عذاب کنے محفوظ رکھ. ان نبی دعا پہ فرمیندے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں انسان کو اللہ دے رسول نے بغیر منگے بغیر مطالبے دے اتنا دعاواں نہیں دیتے ہیں جتنا امیر معاویہ کو دعوا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ پیغمبر دی زبان وہی ہوندی ہے. پیغمبر دی زبان جو کیا ہوندی ہے؟ اللہ دی وحی آندی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے شوشے تے جھوٹ پھیلاونا. آج سوشل میڈیا دا دور ہے، جھوٹ پھیلاونا کوئی مشکل نہیں رہ گیا. ہر انسان تک جھوٹ پھیلایا گیا جو ان دی فلاں غلطی ہے فلاں غلطی ہے فلاں غلطی ہے. تو آکھوں دی 1000 بھی غلطی کوئی گھننا ہوئے نا اللہ دا پاک رسول دعا پیا کرنے دے واقع العذاب. اے اللہ میں محمد پیا منگتا جو معاویہ کو عذاب نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دی دعا قبول تھی نہیں یا رد تھی نہیں راندی؟ قبول تھی دی. کوئی ہے سننے تو آرے وچو جندہ عقیدہ ہوئے جو نبی دی اللہ نہیں سندا. ہر اہل سنت دے فرد دا چھوٹے تو گھن کے بڑے تک سب دا عقیدہ پہلے کے گھن کے آخری تک ہر بندے دا اعتقاد ہے جو اللہ اگر نبی دی نہیں سندا تو والا سندا ہی کہیں دی کوئی نہیں. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ کرنے مالک کریمہ ان کو قرآن دا مفسر بنا، ان کو حساب دا علم عطا کر. ان نقطے کو سمجھی ذرا.
حساب دے علم دی کیوں دعا کی تھی؟ انہیں ریاضی پڑھاونی ہے کہیں یونیورسٹی دے وچ؟ نا اللہ کو تو پتہ نا 40 سال مسلمانوں دی حکمرانی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ تے 40 سال جڑا حاکم ہوئے وہ میں ان پڑھ جاہل نہ ہوئے. اسا تو یہ کچھ کیتی گڑے ہیں نا. اسلام نے اصول لسے جڑا حاکم ہوئے سب تو پہلی شرط علم والا ہوئے. کت والا ہوئے؟ بات بے پاسے نہ نکل ونجے کی اشارہ کرے نا. سیدنا عمر بن خطاب جامع ترمذی دے اندر فرمان موجود ہے انہیں دا او اپنے دور دے اندر اعلان کرایا نے فرمایا لا یبے فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین. جیرے بندے کو اسلامی خرید و فروخت دے مسائل حدیثیں دا علم کوئی نہیں ساری بازار وچ دکان لاون دی اجازت کوئی نہیں. ایو قانون لاگو تھی ونجے دکان ہک راندی ہے کہیں دی او ہوں ولے رعایا بھی ایو جمعی تے حاکم بھی ایو جمعیان. عرض پیا کرنا میں اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ کریمہ معاویہ کو قرآن دا بھی عالم بنا حساب دا بھی عالم بنا. کتنا 5 حدیثاں تھی گئن. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی 6ویں حدیث کتاب دنا صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2501. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندن یہ امیر معاویہ دا والد ہے. کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا والد ہے. آ کے اللہ دے رسول دی خدمت وچ عرض کرن دے اللہ دے رسول میں چھوٹے جا عرضاں چاہیے ودان سونا جے قبول فرماوا. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تو دسیندا ون اج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منیندا ویسی. فرمیندن میری ایک ریکویسٹ تے درخواست عرض ہے سیاں و معاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک. میں ابو سفیان دا دل کریں دے میری خواہش آدھی ہے جو میرا بیٹا معاویہ تورے قدمے چ بہ کے اللہ دا دین لکھے بیٹھا. خواہش دیکھیں ذرا ساری کوشش ہوندی ہے پوتر ڈاکٹر بن ونجے پروفیسر تے انجینئر بن ونجے کوئی بری خواہش نہیں لیکن سب تو پہلے خواہش یہ ہونی چاہیے جو بیٹا اللہ دا دین سکھ ونجے. سب تو پہلی ترجیح اور خواہش ہے. فرمیندن میری درخواست ہے حدیث سمجھے ذرا فرمیندن میری درخواست ہے سیاں جو میرا بیٹا معاویہ تورے سامنے بہ کے تورا لکھاری تے منشی تے تورا نوکر بن ونجے. اللہ دا دین جڑا تورے سینے تے آسمان تو نازل تھیندے میں معاویہ دے بارے خواہش رکھتا جو معاویہ تورا دین لکھے. حدیث تے لفظن ون دیکھی صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2501. پیارا رسول فرمیندے نعم یس جی ہاں نبی سی فرمیندے معاویہ سا کو قبول ہے. معاویہ سا کو جے کو رسول قبول کرے ایندے کنے وڈی کوئی شان ہو سکتی؟ ہاں اسی دے فضائل کوئی نہیں. فضائل دے انبار موجود ہیں تے کو دسائے کہیں کوئی نہیں. امیر معاویہ عظیم انسان ہے جے کو پاک رسول قبول فرمائے تے جڑا انسان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ اور قبول کردہ شے کو قبول نہ کرے خود سوچے جو ایمان دے کیرے کنارے تے کھڑے. کچھ ساتھی آدھے سے وہ صرف خط لکھ دیاں اللہ دے رسول دے کیا لکھ دیاں خط لکھ دیاں قرآن کوئی نہ لکھ دیاں. میں تے کو اہل بیت کنے پوچھ رہے ہیں جو کیا لکھ دے ہیں. اہل بیت دا عالم مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دلائل النبوہ بہکی جلد 6 صفحہ 243 فرمیدن کانا یکتب الوحیہ. عبداللہ بن عباس نبی سیدہ علی سیدہ سوتر بیٹھا فرمیدے معاویہ اللہ دی وحی لکھ دا. معاویہ کیا لکھ دا؟ اللہ دی وحی لکھ دا. کائنات سب تو بڑی فضیلت تو بھی بڑی فضیلت قربان ہو ونجے وہ انسان دی عظمت تے جرا آسمان تو نازل ہونے والا قرآن بیٹھا لکھ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو چند ایک بات ہے نا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت تے کو قرآن تے حدیث چو سنائی می آتے کو صحابہ کنے پوچھ رہے ماں انسان کو سب کنے زیادہ ہوں دے زمانے دے لوگ جان دے ہوں ایویں ہے یا کوئی نا. جیڑا بندہ کہیں دے دور دے وچ موجود ہے کہیں دے عہد وچ زمانے وچ کہیں دے علاقے وچ موجود ہے سب کنے زیادہ وہ کو جاندا ہوندے. میں تو کو صحابہ کنے پوچھ رہے ہیں جو امیر معاویہ کیسا انسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین سیدہ عائشہ ہر اہل سنت دی مسلمان دی مومن دی ماں ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پیاری زوجہ محترمہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندی ہے کتاب دنا الطبقات امام ابو عروبہ الحرانی رحمت اللہ علیہ دی صفحہ نمبر 41 دے اتے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندی ہے ما زال بی ما رأیت من الناس فی الفتنتی
انی لاتمنى ان یزید اللہ عز وجل معاویۃ عمری فی عمرہ. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندی ہے اے میرے روحانی بیٹو، اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والے امتیو، او میں تو کو امیر معاویہ دی شان دساواں. فرمیندی امیر معاویہ دا امت دے وچ ایسا سونا کردار ہے، میری خواہش ہے، میں عائشہ خواہش بھی کرندیاں اللہ میری عمر معاویہ کو دے دے. یہ کہیں عام انسان دی خواہش نہیں بھی، یہ تیری سری ماں سیدہ عائشہ ام المومنین پیغمبر کو سب تو پیاری شخصیت جریے ان دا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ شخصیت خواہش بیٹی کریں دی جو میری خواہش ہے اللہ میری زندگی کہیں کو دے دے. امیر معاویہ رضی اللہ آتے کو صحابہ دی زبانی پہ رسندہ جو معاویہ دی شان کیسی رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان، کتاب دنا السنہ للخلال، ہوائی فیرنگ دے قائل نہیں سے جو فلانے آکھیا ہر بات کو حوالہ پہ نقل کرنا تاکہ تیرا اعتماد رہے. چیک کرنا چاہیں نیٹ دی دنیا ون دیکھ کتابہ موجود ہیں، چیک کر السنہ للخلال. امام ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب، حدیث نمبر 677. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن ما رأیت احدا اخلق للملک من معاویہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمیندے معاویہ تو مناسب اور لائق ترین بادشاہ میں عبداللہ دی اکھ نے نہیں ڈٹھا. ایسا عظیم بادشاہ ہے، میں یہ جو بادشاہ ڈٹھا کوئی نہیں، یہ کوئی عظیم انسان نہیں. او بندہ پہ فرمے دے جرا نبی دی امت دا سب تو بڑا قرآن دا عالم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتیٰ کہ صحیح بخاری دے وچ حدیث نمبر 3765 بخاری دی پہلی جلد کتاب المناقب دے وچ قیل لابن عباس حلق فی امیر المومنین معاویۃ ما اوتر الا بواحدۃ. ایک بندے آ کے اعتراض کیتے، توجہ کرائے حدیث بخاری دی. فرمیدن عبداللہ بن عباس تسا عالم ہوئے، مفسر ہوئے، امت دے حبر ہوئے، بہت بڑے محدث مفسر ہوئے، تسا معاویہ کو سمجھیں دے نہیں ہوئے، ساری زندگی ایک وطر پڑھ دے. یہ معاویہ دی شکایت پیا کرنے دے آپ جان. فرمیدن دے دے نہیں ہوئے ساری زندگی ایک وطر پڑھ دے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، یہ ساری زندگی ایک کیوں پڑھ دیں کو سمجھو. عبداللہ بن عباس تک قول سن، فرمایا داہو انہو فقیہن، ایک روایت ایک سند. دوجی فرمایا داہو انہو قد اصحابہ، فرمایا ایک کو چھوڑ دے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دا فقیہ ہے، پیغمبر دا صحابی ہے. معاویہ دا دو فضیلتہ ابن عباس نے نقل کی دیں. فرمایا میں ہی کو کیا سمجھاواں، انہو فقیہن، اے دین دا سب تو بڑا سمجھن والا فقیہ ہے پیغمبر دی امت دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ بغداد، تاریخ دمشق جلد 59 صفحہ نمبر 161. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرمے دے میں سیدنا عثمان تو بعد عظیم اور حق دے نال فیصلے کرن والا قاضی معاویہ تو علاوہ اتنا بڑا قاضی کوئی نہیں ڈٹھا. فرمیندے بے مثال قاضی ہے، معاویہ دا ہر فیصلہ بے مثال ہے. اے میں نہیں پیا آدھا 1500 سال 1400 سال بعد آنے والا کوئی انسان تے عام شخص نہیں پیا آدھا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرمیندہ پہ جڑا ہوں دے نال موجود ہے. فرمیندے میں معاویہ جیسا قاضی تے جج کوئی نہیں ڈٹھا رضی اللہ تعالیٰ. اقضا بحقن، اے نہیں جو چلاکی نال فیصلہ کرنے دا نا، فرمایا اقضا بحقن، حق والے فیصلے کرنے دا، قرآن دے مطابق فیصلے فرمائے دا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے حدیث دے مطابق معاویہ فیصلے کرنے دا رضی اللہ تعالی عنہ. اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے الفوائد المنتقات، آخری باتاً میری بات کو سمجھی، الفوائد المنتقات للسمرقندی روایت نمبر 677. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن ما رأیت احدا اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صاحبکم ھذا یعنی معاویہ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمیدن اللہ دے رسول دی نماز کو ڈٹھے میں، توجہ کری، فرمیدن اللہ دے رسول دی نماز دا معائنہ کیتے میں، نبی سے دے کٹھے رب نمازاں پڑھن دی سعادت بھی میں کو دیتی ہے، اور اللہ نے میری عمر اتنا لمبی کی دی ہے کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازاں پڑھتا تے پڑھیندہ ہوئے ڈٹھے. فرمایا نبی دی نماز تے غور کیتم نال امیر معاویہ دی نماز تے غور کیتم. فرمیدن اللہ دی قسم ہے معاویہ تو زیادہ نبی نال نماز رل دی ہوئی کہیں دی نہ لگ دی.
ہر مسئلے دے وچ کوئی صحابی کھڑا دے میری عمر ہی کو لگ ونجے، کوئی فرمے دے امت دا فقی اور پیغمبر دا صحابی ہے، کوئی صحابی کھڑا فرمے دے بے مثال قاضی ہے، کوئی صحابی کھڑا لسیں دے بے مثال نمازی ہے۔ غرض عرض کرن دا مقصد ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جڑے ویلے بھی کوئی بھی انسان دنیا دے کہیں کونے دے اندر کہیں مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا تیرے ذہن کو آلودہ کرن دی کوشش کرے، اللہ دا قرآن یاد رکھ جو رب نے صحابہ کو معاف کیتے، پیغمبر دے حدیثاں یاد رکھ، پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو جنتی آکھے، جنت دا بادشاہ آکھے، جنت تے واجب ہون والا آکھے، اور فرمائے کہ اے او انسان ہے جن دے بارے پیغمبر دیاں دوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہر پیارے خصوصاً اپنے پیارے رسول دے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محبت اور عزت اور عظمت تورے سارے دل دے اندر تا قیامت اور تا آخری سانس زندگی دے آخری سانس تک سارے اندر قائم و دائم فرماوے۔ جو کو سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے، اپنی توفیق دے نال اپنی رحمت دے نال قبولیت نال نوازے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔